عمر اور عثمان ابن احمد کی روایت ہم آپ کی نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک روز محمد ولادت علی سے قبل بیٹھے ہوئے تھے کہ فاطمہ بنت اسد مادر علی زوجہ ابو طالب سجیہ محمد ابھی رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا. یہ اور بات ہے کہ صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ نبی کو ایک راہب نے عیسائی عالم نے 14 سال کی عمر میں نبی کہا رسول کہا, لیکن مسلمان آج تک بدل ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے. لیکن شیخ السنہ عالم دلیل سنی بھائیوں کے وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی محمد ایک تخت میں لیے بیٹھے ہوئے تھے. فاطمہ بنت اسد آئیں, آ کر کہا اے محمد کیا ممکن ہے کہ ان قربوں میں سے ایک قربہ ہم کھا لیں؟ تو محمد نے کہا جان ممکن ہے لیکن ایک شرط پر. کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا آپ شہادتین جاری کریں, پڑھیں اور یہ کھا لیں. کہا وہ کیا؟ کہا کہ یہ اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. محمد یہاں کہیے بے شک اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. شیخ السنہ قاضی ابو عمر عثمان ابن احمد صحیح فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد نے شہادتین پڑھی, کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد قربہ نوٹ فرما لیا, کھا لیا. قربہ کھانے کے بعد بہت غور کیجیے گا, قربہ کھانے کے بعد اس کی لذت سے اس کی خوشبو سے تو موتر ہو چکی تو اپنے شوہر کے لیے وہ قربہ اتنا لذیذ تھا ایسا جملے ہیں کہ اپنے شوہر کی یاد آ گئی. لہذا مادر علی نے وہ قربہ ایک اور مانگا ابو طالب کے لیے. تو نبی نے محمد نے کہا کہ جب تک یہ قربہ ابو طالب کو نہ کھلا دینا جب تک کہ وہ شہادتین نہ پڑھ لیں. فاطمہ بنت اسد نے وعدہ کیا اور نبی سے محمد سے قربہ لیا. ہمارے کمرے میں آ گئی, ابو طالب آئے, ابو طالب نے مجھے خوشبو سونگی تو دریافت کیا اے ام طالب, اے فاطمہ بنت اسد, یہ قربے کی خوشبو کیسی ہے؟ بڑی لذیذ ہے, بڑی اچھی ہے. کہا محمد سے لائے ہیں. کہ ہم کو ملے گا. کہا محمد نے غور کیا بولا محمد نے ہم سے ایک بات رکھی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا محمد نے یہ کہا ہے جب ابو طالب اس قربے کو کھائیں تو پہلے شہادتین پڑھ لیں پھر قربہ کھائیں. سوچ رہا ہے وہ شیخ السنہ آگے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو طالب نے کہا یہ تو ہم بہت پہلے سے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد ابو طالب نے قربہ کھا لیا. میرا سوال ہے اسلام سے کہ ابھی تو نہ ولادت علی ہوئی ہے نہ رسول نے رسالت کا اعلان کیا ہے. جب ابو طالب رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے, اے مسلمانوں کہاں ہو, آؤ شیخ السنہ عالم دلیل شیخ السنہ ابو عمر عثمان ابن احمد کے جملے کو پڑھ لو. اور اس کے بعد آج علی کے والد پر عجیب و عجیب فتاووں کے وضاحت. لیکن خدا مبارک کرے آپ کو نوجوان حضرات, اس کی نوجوان کی بلندی نوجوان کی بزرگی آپ کو نوجوان ہے کہ نہیں معلوم. آپ کے وطن کے سائے خدا نے غریب میں رحمت کرے حاجی رسیم نوگانی فرماتے ہیں کہ بھٹکتا کفر کی راہوں میں اپنے آپ لگتا ہے. بھٹکتا کفر کی راہوں میں اپنے آپ لگتا ہے اور بھلا یہ تیرے اے مسلمان پاک لگتا ہے. بھٹکتا کفر کی راہوں میں اپنے آپ لگتا ہے اور بھلا سینے میں تیرے اے مسلمان پاک لگتا ہے. ابو طالب کو کافر کہنے والے یہ فضیلت سن, ابو طالب کو کافر کہنے والے یہ فضیلت سن اور اس سے میں نصیری کا خدا کا باپ لگتا ہے. اللہ سبحان اللہ بھائی محمد والے محمد. ابھی تو جدید ابن ماجہ روایت
روایت کرتا ہے. دونوں روایتیں اگر آپ رات میں دیکھنا ہو تو میرے نبی پر نصیب لائیے کہ میں اور عباس ابن عبد المطلب اور بنی حضرہ کے کچھ لوگ خانے کعبہ کے یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ فاطمہ بنت اسد آئیں. ایسا ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ ان کو بات سننے والی ہے. 13 رجب کا دن تھا. آئی اور مرتبہ آنے کے بعد طواف کیا. طواف کرنے کے بعد فاطمہ بنت اسد نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد کہا رب انی آمنت بک، اے میرے پالنے والے میں اس پر ایمان لائی، میں اس پر ایمان رکھتی ہوں. اور اس کے بعد کہا وہ آمن کو دینا چاہا تک، اور ایمان لائی اس چیز پر جو تیرے یہاں سے آیا من الرسول، تیرے یہاں سے رسول آئے، اور من الکتب، اور ان کتابوں پر جو تیرے یہاں سے کتابیں آئیں، ومن جدی ابراہیم خلیل اللہ، اور ایمان لائی اپنے جد پر ابراہیم خلیل اللہ پر. رب یسر لی بحق هذا المولود ولادته، اے میرے معبود میرے لیے اس بچے کی ولادت آسان کر کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے جس بچے کا واسطہ میرے لیے اس بچے کا واسطہ کہ جو بچہ میرے کم میں ہے اس مسئلے کو آسان فرما. یزید بن خالد عباس ابن مطلب اور بنی حضرہ تحریر کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا. میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں کہ آپ حضرات اب تک یہاں پہ مجھے حاجی نہیں تو عمرہ کیوں دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیے خانے کعبہ ایک چوکیدار صاحب کرونا سے کہہ جائے. یہ خانے کعبہ ہے، ادھر دروازہ، پیچھے دیوار، سائڈ میں دیوار، ادھر دیوار. جب فاطمہ بنت اسد نے مادر علی نے یہ دعا کی تو دروازے کے پیچھے کی دیوار شق ہو گئی اور بغیر کسی خوف و زیاد سے فاطمہ بنت اسد اس یہ کہتے ٹوٹی ہوئی منزل میں داخل ہو گئی. یزید بن خالد کہتا ہے میں کھلایا، پریشان ہوا، میرے ساتھ عباس بھی کھلائے اور لوگ بھی کھلائے. یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے چابی تلاش کی تاکہ قفل کھولے خانے کعبہ کا، مگر ہم قفل کھولتے تھے قفل نہیں کھلتا تھا. جب بہت دیر ہو گئی تو ہم نے یہ چاہا کہ ہم دروازے کو توڑ کے اندر داخل ہو جائیں، لیکن دروازہ نہیں ٹوٹا تھا. اور جب 4 روز گزر گئے تو فاطمہ بنت اسد ایک بچے کو لے کر اپنے ہاتھ میں آئی. اس کے پہلے کے واقعے میں چھوڑ کر دیے. ایک بچے کو لے کر اپنے ہاتھ میں آئی اور جب بچے نے ابو طالب کو دیکھا کہا السلام علیکم یا ابا. محترم کون نبی جس کو لیے شیخ السنہ قاضی ابو بکر عثمان ابن احمد نے لکھا کہ ان کا نور ان سوروں میں تھا، ان سوروں میں تھا. علی اپنی مادر کے شکم میں سے جو ماں سے گفتگو کرتے تھے. اگر ہم کہیں تو ایسا ہو جائے گا، لیکن شیخ السنہ خود لکھ رہے ہیں علی ہے کیا. اگر اس امر پر غور کیا جائے، جب یہ کہوں کہ اگر اسلام کی تمام تواریخ کو آپ بھول جائیں، چھوڑ دیں، اسلام کی تاریخ کو آپ نہ پڑھیں، باقی مذاہب کی تاریخ کو آپ لے لیں، تو ہر مذہب کی تاریخ چلاتی ہوئی کہے گی کہ علی وہ عادل تھا، علی وہ عالم تھا، علی وہ حجاج تھا، جو آپ کی تاریخ سے نہیں کہہ پاتی. لبنان میں رہ رہے جارج شہزاد کی آپ کتاب پڑھیے اور لوگوں کو پڑھیے، سب کسی کے لیے کہتے ہیں، سب میں کو جملے اور آپ تمام کافی شاید ہو گئے کہ اگر ہم غور کریں، تاریخ پڑھیں، غور و فکر کریں، غور و خوف کریں اور یہ دیکھیں کہ علی کا علم کیا ہے، علی کا علم کیا ہے، علی کا ادب کیا ہے، علی کی ذات کیا ہے، علی کی بہادری کیا ہے، علی کی سخاوت کیا ہے. تو یہ دیکھنے کے بعد، یہ تمام باتوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد، یہ تمام باتوں کو پڑھنے کے بعد ہر انسان بغیر کسی تفرقے کے، بغیر کسی پریشانی کے اس بات کا اقرار کر سکتا ہے کہ اگر نبی محمد کے بعد کوئی نبی جیسا ہے تو علی. ایک سوال بڑے محمد والا
इस्लाम की शौकत है, इस्लाम की जान है, रूह ईमान है, आसमान अली है, महताब अली है, अफलाक अली है, नुजूम अली है, मोहतरम मोहम्मद अली है, नबी अली है, नबी अली है, ईसा अली है। ये कहा जाए कि 1,01,999 नबियों की नबूवत अली के हाथों में है, अली के हाथों में है। सब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि सब कुछ अली के पास है। जैसे मैं उसका बदल रहा हूँ, बदल रहा हूँ। जब अली को अल्लाह ने देखा तो हुक्म दिया जिब्राइल को कि जा कर कहो कि ला फता इल्ला अली, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। याद रखिएगा, न अली के बगैर फतवा है, न अली के बगैर दुनिया है, न अली के बगैर आपस है। तो आप किसी तनवीर के मैं जनाब अली आबिद साहब की